تو اس نے کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، وہ آمنہ کی گود میں چلا گیا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نے حبیب کے لیے خوبصورت نظام بنا۔ اس خاندان میں چھری چلتی آئی، پہلے اسماعیل چھری کے نیچے آئے، اللہ نے نکال لیا۔ پہلے ابراہیم آگ کی چھری میں، اللہ نے نکال لیا۔ پھر اسماعیل چھری کے نیچے آئے، اللہ نے نکال لیا۔ پھر عبداللہ بن عبد المطلب چھری کے نیچے آئے، اللہ نے نکال لیا۔ جب حسین آئے تو چھری کو چلنے کا حکم، اور میرے نبی کے نواسے پر کیا چلی، پورے خاندان پہ چل گئی اور سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات۔ اللہ نے ان کو بہت عزت دے دی تھی، زمانہ بھی بدل گیا تھا، تو ان کی دفعہ ایک نوکر نے کہا کہ حضرت آپ ساری رات روتے رہتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو وہ پھر رو پڑے، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا بعد میں، تو روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ میرے بھائی، میں نے اپنے سارے خاندان کو ذبح ہوتے دیکھا اور ان کی گردنوں کو کٹ کے نیزے پہ چڑھتے دیکھا ہے، میں رو نہ دو اور کیا کروں، میرے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو چھری کا چلنا طے تھا آل رسول کے لیے، تو پیچھے سے بچتی آئی، بچاتا ہے جہاں سے صحیح موقع پہ آ کے لگنا تھا۔ اور امت کو ایک پیغام دیا گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاں تک پہنچنا ہو تو پہنچنا تمہاری عزت ہے، تمہاری بلندی ہے، تمہاری بڑائی ہے۔ دنیا پہ بک نہ جانا، اپنے ضمیر کے سودے نہ کرنا، عزت کے سودے نہ کرنا، ایمان کے سودے نہ کرنا۔ پھر ربیع الاول آپ کے والد آپ کے آمد سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے، 25 سال کی عمر، صرف زیارت کے لیے گئے اور مدینہ میں بیمار ہوئے اور وہیں انتقال ہو، 25 سال کی عمر۔ آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو غیبی نظام متحرک ہونا شروع ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کی صبح، 22 اپریل 571 عیسوی، اور ہمارا ہندی مہینہ یکم جیٹھ 628 وکرمی، مہاراجہ وکرماجیت نے جو کیلنڈر بنایا تھا، اور عربی میں 12 ربیع الاول، اور اس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا صبح کے 4:20۔ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں۔ 22 اپریل مکہ میں صبح کا ٹائم 4:20 پہ داخل ہوتا ہے، تو پھر میں یہ اضافہ کرتا ہوں 4:20۔ آپ کو جو اس وقت لیڈی ڈاکٹر تھی شفا بنت اسد، تو جب آپ پیدا ہوئے تو 3 باتیں مختلف تھیں۔ آپ جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو جسم پہ کوئی گندگی نہیں تھی، بلکہ آپ کے باہر آنے سے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، روشنی پھیلا، یہ اوروں سے کوئی چیز نہیں نکلی ماں کے پیٹ سے، صاف ستھرے بات جیسے کیا ہوا، نہائے ہوئے۔ دوسرا، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، باہر نہیں ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے ختنہ ہوا۔ تیسرا، یہ ناف اور ماں کی آنت جڑ جاتی ہے، باہر اس کو کاٹا جاتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی کٹوا کے باہر آئے، آپ کو ناف کو باہر نہیں کاٹا گیا، آنت کو باہر نہیں کاٹا گیا۔ 3 باتیں ساری دنیا سے جدا ہوئی، خوشبودار، نورانی، روشن، کوئی گندگی ساتھ نہیں، ختنہ ہوا ہے، اور ناف ماں کی آنت سے جدا ہے۔ تو لہٰذا وہ ماں نے، دائی نے بچہ پکڑا، لیڈی ڈاکٹر کہہ دو، وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کیسا بچہ ہے، اور اس بچے کو لے کر ماں کے پہلو میں یوں ڈالا۔ یہ بچہ 10 منٹ کا ہے، 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، کتنا ٹائم لگا اس کو ماں کے پہلو تک لے جانے میں؟ تو ایک دم اس بچے نے یوں کروٹ بدلی اور گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ اور فل سجدے میں چلے، فل جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ نہیں کیسے الٹے ہو گئے، الٹے نہیں ہو، بلکہ پوری سجدے کی کیفیت میں آ گئی اور لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ ہاں، آتے ہی امت کو پیغام دیا، اللہ کے سامنے سر جھکانا لے کے آ رہا ہوں، کم از کم نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دنیا سے جاتے ہوئے بھی کہا الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، آخری الفاظ تھے آپ۔ پھر اس کے بعد یوں ایسے سر اٹھایا پورا، اور اس ہاتھ پر ہو گئے یوں، اس کا آسرا لیا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا، اور یہ انگلی ایسے اٹھائی، یوں انگلی اٹھائی اور پوری کائنات میں نور پھیل گیا۔ آمنہ نے یوں محسوس کیا جیسے آسمان کے تارے جھک کر ان کے سر کے اوپر، اور اس کے بعد آپ گرے اور وہی معصوم بچہ
تو ماں نے حیران ہو کر گود میں لیا. کیا ماں کو کیا پتا کون آ رہا ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی وہ آ رہا ہے. جس کے وجود کی قسم کھائی لعمرک، آپ کی حیات کی زندگی کی قسم. جس کے شہر کی قسم کھائی بہذا البلد الامین. جس کے کتاب کی قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید. جس کے بول کی قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. جس کے خوبصورت چہرے کی قسم اٹھائی والضحیٰ. جس کے خوبصورت بالوں کی قسم اٹھائی واللیل اذا سجا. جس کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. جس کی آنکھوں کا ذکر کیا قرآن میں لا تمدن عینیک. جن کے ہاتھوں کا ذکر کیا قرآن میں لا تبسطها كل البسط. جن کی گردن کا ذکر کیا قرآن میں لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. جن کے سینے کا ذکر کیا قرآن میں الم نشرح لك صدرك. جن کے دل کا ذکر کیا قرآن میں على قلبك. جن کی کمر کا ذکر کیا قرآن میں الذي انقض ظهرك الذي انقض ظهرك. جن کی زبان کا ذکر کیا قرآن میں لا تحرك به لسانك. جن کے صحابہ کا ذکر کیا قرآن میں والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. جن کی رات کا ذکر کیا قرآن میں قم الليل الا قليلا. جن کے دن کا ذکر کیا قرآن میں قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. جن کی رسالت اور نبوت کو ہائی لائٹ کیا قرآن میں وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. جن کی رحمت کو ہائی لائٹ کیا قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جن کے اندر کی کڑھن کو ذکر کیا قرآن میں فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. اور جن کے اندر کے غم کو ذکر کیا قرآن میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. جن کے عالی اخلاق کا ذکر کیا قرآن میں انک لعلی خلق عظیم. جن کی طرف سے جن کو سارے جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے وکیل بن کے گواہ بن کے قسمیں اٹھائیں انه لقول رسول فلا تقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. جن کو خوبصورت نام دیے عزیز حریص رؤوف رحیم شاہدا مبشرا لا نذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طه یاسین مزمل مدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. کیا کیا میرے رب نے قرآن کھول دیا اپنے حبیب کے لیے. میرے نبی کی آمد ہے, میرے نبی کی آمد ہے. اندھیرے دور ہونے والے ہیں, جنت کے راستے نمایاں ہونے والے ہیں, حق و باطل میں تفریق ہونے والی ہے, سچا اور جھوٹا کھل کے سامنے آنے والا ہے, حلال اور حرام سامنے آنے والا ہے, نکاح اور زنا کا فرق سامنے آنے والا ہے, شربت اور شراب کا فرق سامنے آنے والا ہے. پوری زندگی کیسے گزارنی ہے. ایک ہستی آ رہی ہے جو ایک ایک چیز پر روشنی ڈال کے دنیا سے جائیں گے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا. میں تمہیں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں, دن ہی دن ہے, روشن ہی روشن ہے, روشن ہی روشن. چلو گے تو راستہ ملے گا. ماں نے گود میں لیا اور دیکھ رہی ہے بچہ کیا ہے. ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک دھند اندر آئی, جسے آپ کے سردیوں میں نہیں آ جاتا سوری سڑک پر پتہ نہیں چلتا آگے گاڑی ہے پیچھے گاڑی ہے دائیں گاڑی ہے بائیں. ہمارے پاکستان میں بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں 2 فٹ پہ چیز نظر نہیں آتی, سارے کمرے میں پھیل گئی وہ. اور ماں بیٹے کے درمیان اتنی وہ گہری ہو گئی کہ بیٹا نظر نہیں آ رہا, اور یوں لگ رہا ہے جیسے بچہ گود میں نہیں ہے. اور اس میں سے آواز آئی, اس دھند میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها. اس بچے کو پوری دنیا میں گھما دو پھرا دو. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. پوری دنیا کو کہو کہ اسے جانو, اسے پہچانو, اس کو مانو اور اس کی مانو. اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے, ورنہ گم ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. وآتوہ خلق آدم. آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو, ومعرفت شیس, اور اسے شیس کی معرفت دو, اور اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو, اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو, اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو, اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو,
اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کی خوبصورتی حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے یوشع کا جہاد دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے یونس کی طاعت دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی شیریں میٹھی زبان دو، اسے یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اسے یحییٰ علیہ السلام کا دنیا سے بے رغبت ہونا دو، اور اسے عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت دو، اور اس سے سارے نبیوں کے اخلاق جو ہم نے دیے اس بچے کو دے۔ خلق آدم، معرفت شیث، شجاعت نوح، خلت ابراہیم، واستسلام اسماعیل، فصاحت صالح، حکمت لوط کی صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ورضا اسحاق و بشرا یعقوب، اور حسن و جمال یوسف و شدت موسیٰ و جہاد یوشع و حب دانیال و وقار الیاس و طاعت یونس و قلب ایوب و لحن داود و عصمت یحییٰ و زہد عیسیٰ، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کو جو ملا اس کو دو۔ ابھی آپ کو دنیا میں آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے کہ سارے نبیوں کو جو ملا آپ کے سینے میں اتر گیا، کون اس ہستی کو پہچان سکتا؟ کون ان کی شان کو پہچان سکتا ہے؟ کون آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچان سکتا ہے؟ ساری دنیا کے علم والوں کو بما نبیوں کے جو ملا ایک ذرے کی طرح، اور جو میرے نبی کو ملا ایک صحرا کی طرح، ایک صحرا کی طرح، صحرا کی طرح۔ تو یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ نبی بھی سب سے عجیب ہے، آنا بھی سب سے عجیب ہے، خاندان سب سے عجیب ہے، اور خوبصورت نام کیا اللہ نے چن کے، آپ کا نام عبداللہ جس میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے، خاندان کا نام ہاشم جس میں خدمت کا، ہاشم کہتے ہیں روٹی کھلانے والا، شوربے میں روٹی توڑ کے بوٹیاں ڈال کے کھلانا، یہ اس کو عرب میں رواج ہے، ہمارے پاکستان میں رواج کو سرید کہتے ہیں، سرید۔ اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا۔ ہاشم ان کو ٹائٹل ملا کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے بڑے بڑے تھالوں میں، اس کا نام ہاشم پڑا۔ تو پہلا ہے اس میں امن کا معنی پایا جاتا ہے، جو دائی تھی اس وقت اس کا نام شفا ہے، جس میں صحت کا معنی پایا جاتا ہے، اور جس نے دودھ پیا اس کا نام حلیمہ ہے، جس میں اخلاق کا معنی پایا جاتا ہے، اور ان کے خاندان کا نام سعد ہے جس میں خوشبختی کا معنی پایا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کے گرد کتنے خوبصورت نام کٹھے کیے، اور اپنا نام احمد ہے جو اللہ کی تعریف کرے، محمد ہے جس کی تعریف کی جائے۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کے معنی کا اشارہ۔ آدم، آدم گہرے رنگ والا، گہرے رنگ، نہ کالا ہے نہ گورا ہے، درمیان کا رنگ۔ عیسیٰ سرخ رنگ والا، موسیٰ پانی سے نکالا، موسیٰ پانی سے نکالا ہوا، یعقوب پیچھے آنے والا۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا مطلب نہیں پایا جاتا، ہمارے نبی کے نام میں نبوت کا مطلب ہے محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے گا۔ کس طرح جوڑا ہے؟ محمد کی نیم ہٹاؤ تو کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ اب قرآن کتنے چلے جاؤ، قرآن کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ، قرآن کا الف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ سبحان اللہ، جو اللہ نے اپنے نبی کو قرآن سے جوڑا ہے۔ الف لام ہٹا حمد نکلا، میم ہٹا حمد نکلا، الف ہٹا حمد نکلا، کہ یوں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو قرآن سے جوڑا کہ یہ میرا وہ نبی ہے جو میرے علم میری کتاب کو دنیا میں زندہ کر کے دکھاتے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نام میں کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا، محمد، احمد، کوئی نقطہ نہیں، اپنے نام میں کوئی نقطہ نہیں، اللہ۔ کیا ہے بھائی بولو؟